روگی ایپیسوڈ 29۔ اس جشن کا سراغ لگانے کے بعد جوئی کی رہائش گاہ کا سراغ لگانا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن ایک ہفتے کے اندر نہ صرف میں نے اس کا گھر دیکھ لیا بلکہ یہ بھی جائزہ لے لیا کہ کس طرح اور کہاں سے اسے شکار کروں گا۔ ایک مہینے کی یہ محنت رنگ لے آئی اور سب کچھ میری منشا کے عین مطابق عمل میں آ گیا۔ میں نے جسم پر صابن لگاتے ہوئے سوچا کہ اب مجھے نئے اقدام کے بارے میں تیاری کرنی چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں ہنس پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ رات کو شہر کے اسی حصے میں واپس جاؤں گا جہاں آج دوپہر واردات کی تھی، اور پھر وہاں مرنے والوں کے بارے میں لوگوں کے تبصرے سنوں گا۔ ایک انجان آدمی بن کر میں بہت سی افواہیں سن سکتا تھا اور ان افواہوں اور تبصروں سے اپنے لیے کارآمد باتوں کا انتخاب کر سکتا تھا۔ میں نے نہانے کے بعد کھانے کے لیے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ کھانا میں جوئی کے علاقے میں ہی کسی ہوٹل میں کھانا چاہتا تھا تاکہ اس دوران کوئی نہ کوئی بات بھی سن سکوں۔ البتہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے میں نے ایک ایسی کمپنی کو فون کیا جو اپنی کاریں کرائے پر چلاتی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مجھے اطلاع مل گئی کہ کار نیچے پہنچ گئی ہے، تو میں اٹھا۔ ایک بار قد آدم آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر میں نے اطمینان کر لیا کہ فرگونا تنظیم کے گرگوں کی نگاہ میری طرف اٹھ تو سکتی ہے، لیکن وہ میرے بارے میں کسی بھی شبے کا شکار نہیں ہو سکتے۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، لیکن میں مسٹر فورڈ اور دوسرے افراد کی طرح بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ پھر جو کچھ میں نے سوچ رکھا تھا اس کی تکمیل سے پہلے میرے لیے موت کا تصور ہی بھیانک محسوس ہوتا تھا۔ میں نے ایک اٹالین ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی روکی اور ٹہلتا ہوا اندر چلا گیا۔ اس ریسٹورانٹ میں شراب خانہ بھی تھا، اور پچھلی دفعہ یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ ریسٹورانٹ معلومات کے لیے بہترین ہے۔ یہاں تک پہنچتے ہوئے میں نے ایک ایک چہرے کو گہری نگاہ سے دیکھا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میری شخصیت کسی کے لیے خصوصی توجہ کا باعث تو نہیں بن رہی ہے، کہیں میں ایک ایسا آدمی تو نظر نہیں آتا جس کے بارے میں شبہ کیا جا سکے کہ جس نے فرگونا تنظیم کے 3 کارآمد آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ مجھے کسی بھی چہرے پر اپنے لیے ایسے تاثرات نظر نہیں آئے۔ میرے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو بس اپنی ہی ذات سے دلچسپی تھی، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ ابھی مجھے ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ میری نگاہ ایک عورت پر پڑی، اور اس کے ساتھ ہی میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ میری ہی طرف متوجہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہماری نگاہیں چار ہوئیں، اور پھر عورت نے منہ پھیر کر سڑک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے گہری نگاہ سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ سیاہ بالوں والی ایک پرکشش اور غمگین عورت تھی۔ اس کا دہانہ سرخ اور طبیعت میں ہیجان پیدا کرنے والا تھا۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے، سیاہ کپڑوں میں وہ بے حد جاذب نظر دکھائی دیتی تھی۔ میں چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے جھٹک کر ایک میز کی جانب بڑھ گیا۔ ریسٹورانٹ گاہکوں سے بھرا ہوا تھا، بعض بڑی میزوں پر تو پورے خاندان دکھائی دے رہے تھے۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی کھانے کی خوشبو میرے نتنوں تک پہنچی تو میرے منہ میں پانی بھر آیا اور بھوک خوب چمک اٹھی۔ میں سیدھا عقبی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس حصے کو بار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ میں جس میز کی طرف بڑھا تھا وہ میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی پر ہو گئی تھی، اس لیے میں مجبوراً بار کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ وہاں کاؤنٹر کے قریب رکھے ہوئے اسٹولوں میں سے ایک پر بیٹھ کر کسی میز یا بوتھ کے خالی ہونے کا انتظار کر سکوں۔ کاؤنٹر کے عقب میں جو شخص تھا اس نے میری طرف دیکھا۔ ایک رائنا وینیٹو، میں نے آرڈر دیا۔ پھر میں نے ڈنر کی میزوں کی طرف دیکھا اور میری نگاہ چپک کر رہ گئی۔ وہی سیاہ لباس والی عورت نظر آ رہی تھی، وہ اب سیدھی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس عورت میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنے چہرے کی کشش کا احساس تھا، لیکن میں فی الوقت ایسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ کوئی نوجوان لڑکی نہ تھی جو محض میرے چہرے سے متاثر ہو کر میری طرف آ رہی تھی۔ اس کی عمر 28 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھی۔ جب میری نگاہ اس کی طرف اٹھی تو اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جم کر رہ گئی، اور پھر اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ وہ میرے قریبی اسٹول پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے انداز اور چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی طوائف یا آوارہ عورت نہیں ہے۔ میں اس فیملی کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس وقت ایک بوتھ کو خالی کرنے کے ارادے سے اٹھ رہی تھی۔ اوہ ڈیئر، عورت نے زیر لب کہا۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ رنگ آئی۔ وہ بھی میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھیل جیسی گہرائی تھی۔ اوہ، میں شاید اپنا پرس بھول آئی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جسے صرف میں ہی سن سکتا تھا۔
مجھے اجازت دو، میں نے پیشکش کی اور بٹوا نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ سیاہ آنکھیں مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے انداز سے ہچکچاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے نرمی سے کہا، میں یہاں بالکل تنہا ہوں، اگر تم پسند کرو تو ڈنر میرے ساتھ کر سکتی ہو پلیز۔ اس طرح تم مجھ پر مہربانی کرو گی، میں نے کچھ وقفے کے بعد کہا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، اس لیے تم اطمینان سے میری رفاقت سے محفوظ ہو سکتی ہو۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ صرف شیری، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے بار ٹینڈر کو اشارہ کیا۔ جب ہمارے گلاس سامنے پہنچ گئے تو ہم نے انہیں اٹھا لیا اور خاموشی سے چسکیاں لینے لگے۔ میں بار بار کنکھیوں سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سرخ ہونٹ جب گلاس کو چھو رہے تھے تو بے حد گداز اور پرکشش دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بے حد لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کا نرخرا اتنی نزاکت سے حرکت کر رہا تھا کہ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ حسین عورت بستر پر کیسی لگتی ہوگی۔ میرا نام جانی فیلڈ ہے، میں نے کہا۔ میں آئرس ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ آئرس؟ میں نے نام دہرایا۔ کتنا حسین نام ہے، بالکل تمہاری طرح نازک اور خوبصورت نام۔ آج سے پہلے میں اس نام کی کسی لڑکی سے نہیں ملا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک نازک سا قہقہا نکل گیا، اور مجھے آج تک کسی جانی فیلڈ نامی نوجوان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ لیکن تم اٹالین تو نہیں لگتے۔ پہلے تو فوراً ہی میرے جی میں آیا کہ میں اس کے دعوے کی تردید کر دوں، لیکن فوراً ہی میں نے اپنی اس خواہش پر قابو پا لیا۔ میں لاپرواہی کا اظہار کرنے کے لیے کندھے اچکانے اور ہنس پڑا۔ مجھے اٹالین کھانے بہت پسند ہیں، میں نے کہا۔ مجھے بھی پسند ہے، میں یہاں اسی مقصد کے تحت آیا ہوں اور آج اس کھانے کا لطف آ جائے گا۔ تمہاری رفاقت بہترین غذا سے کم نہیں ہوگی۔ اس نے کندھوں کو نزاکت سے اچکایا اور بولی، شاید تم زیادہ تر گھر پر کھانے کے عادی نہیں ہو۔ میں بالکل تنہا رہتا ہوں۔ وہ خاموش رہی اور کاؤنٹر کو گھورتی رہی۔ اسی لمحے ایک بوتھ خالی ہو گیا۔ ہم دونوں وہاں بیٹھے۔ تنہائی ملتے ہی اس نے میز پر کوہنیاں ٹکا دی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے آج بے حد مصروف دن گزارا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ میرا دل یک دم شدت سے دھڑکنے لگا۔ میرا مطلب ہے دھوپ میں کسی چھت پر اتنی دیر گزارنا واقعی ایک مشکل کام ہے، اس نے کہا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے اپنی حالت پر قابو پانے کے لیے اپنی قوت ارادی کو پوری طرح بروئے کار لانا پڑا۔ سب سے پہلا خیال جو اس عورت کے بارے میں میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ یقیناً یہ عورت فرغونہ تنظیم کی کوئی ایجنٹ ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہماری طرف متوجہ تو نہیں ہے۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر پردہ کھینچ لیا اور اس کے ساتھ ہی ریوالور کے لیے میرا ہاتھ اپنی جیب میں رینگ گیا۔ اگر میں نے اس وقت اپنی تمام تر قوت ارادی صرف نہ کر دی ہوتی تو بوکھلا کر سیٹ سے یقیناً اٹھ کھڑا ہوتا۔ میرا دل یکدم دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن جب کچھ نہ سوجا تو ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ میرا ہاتھ ریوالور کے دستے پر جم گیا۔ کیبن کا پردہ میں نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر بند کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں یوں دیکھ رہا تھا جیسے جو کچھ بھی معلوم کرنے کی مجھے خواہش تھی وہ سب کچھ اس کی آنکھوں ہی میں موجود ہو۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ کہیں یہ فرغونہ کی کوئی ایجنٹ تو نہیں، ایک ایسی ایجنٹ جو مجھ پر انگشت نمائی کے لیے آئی ہو۔ جلدی میں پردہ پوری طرح برابر نہیں ہوا تھا، اس لیے میں اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اب بھی حال اور شراب خانے کو دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اس حالات سے بغور دیکھا، لیکن کوئی بھی ایسا شخص دکھائی نہیں دیا جو مجھ میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہو۔ سب اپنے اپنے مشاغل میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ میرے چہرے پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ غالباً اس نے میرے دل کا حال چہرے سے پڑھ لیا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ بڑھا اور میرے اس ہاتھ کو تھپ تھپانے لگا جو اس وقت بھی میز پر تھا۔ دوسرا ہاتھ میں نے جیب میں ڈال کر ریوالور کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ اطمینان سے بیٹھو، اطمینان سے، اس نے میرا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا اور ایک گہری سانس لی۔ میرے بدلے ہوئے انداز سے وہ قدرے گھبرا گئی تھی، لیکن اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے سرگوشی کی۔ تمہاری ایک دوست۔ کیا واقعی؟ اس کا اندازہ تمہیں مستقبل قریب میں ہو جائے گا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس بار میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ بعض پرس بھی میں نے اس اندازے سے کی تھی جیسے خواب میں باتیں کر رہا تھا۔ میرا حلق یکا یک خشک ہونے لگا۔ میں نے خشک ہونٹوں کو ترک کرنے کے لیے زبان کو ان پر پھیرنا چاہا، لیکن میری زبان نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ ویٹر پردہ ہٹا کر بوتھ میں داخل ہوا۔ اس نے خالی گلاسوں میں پانی انڈیل رکھا تھا، تو اس کے جاتے ہی میں نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا،
لیکن میں اسے غٹاغٹ پی گیا۔ ہونٹ پونچھنے کے بعد میں اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میری مدد؟ میں نے اجنبی بن کر سوال کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو یہ انداز بے حد نزاکت بھرا تھا۔ میں اب بھی اس کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ ہاں، اور اس سلسلے میں کھانے کے بعد تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اس نے کہا۔ میں خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ مجھے یکایک شدید بھوک کا احساس ہونے لگا ہے۔ اس کے لہجے میں استعداد جھلک آئی۔ میں تو مائنسٹرون اور اس کے بعد فیٹوسینی لوں گی، تم کیا پسند کرو گے؟ میرا ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ یہ خیالات بری طرح گڑمڑ ہو رہے تھے، لیکن ایک بات ان سب سے نمایاں تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت جوئی کی بیوی یا محبوبہ ہے اور مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ میں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر اپنے اس خیال کی تائید یا تردید چاہی، لیکن وہ تو ایک دھماکہ کر کے یوں خاموش ہو گئی تھی جسے سن کر میرے سینے کی اندرونی دنیا میں کھلبلی مچ گئی تھی، ایسے جیسے وہ اس نے نہ کہا ہو بلکہ میری سماعت کا فطور کا نتیجہ ہو۔ دفعتاً ایک اور خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ مجھے فوراً اٹھ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ عورت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس خیال کے ساتھ ہی مجھے اپنے آپ پر ہنسی آ گئی۔ یہ سب کچھ وہی امجد علی سوچ رہا تھا جس کے ایک اشارے پر چیزیں جھلس کر کوئلہ ہو جاتی تھی اور جس کی باہوں میں سمٹنے کے لیے عورتوں کا ایک ہجوم بے قرار رہتا تھا۔ وہی امجد علی آج ایک عورت کے سامنے بیٹھا ہانپ رہا تھا اور عورت اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ایک ایسی حسین لڑکی نظر آ رہی تھی جو کسی چاہنے والے سے ملاقات کے لیے گھر والوں سے چھپ کر ایک کیبن میں بیٹھی ہو۔ لطف کی بات تو یہ تھی کہ اس کے چہرے پر خوف یا پریشانی کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ میں نے ہر خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اگر وہ میری موت بن کر آئی تھی تو میں اس چیلنج کو قبول کر سکتا تھا، حالانکہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں اس سلسلے میں خاصی تاخیر کر چکا تھا۔ میں اب معاملات میں فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ صورتحال کھل کر میرے سامنے نہ آ جاتی۔ فرگونہ تنظیم کے کارکنوں کے بارے میں میری معلومات کا دائرہ محدود صحیح، لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اگر کسی کا خون بہانے پر مامور کر دیا جائے تو وہ اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ میں ان سے خوفزدہ نہیں تھا، مجھے صرف یہ بے چینی تھی کہ میرا مشن کہیں ادھورا نہ رہ جائے۔ اس مشن پر میری آئندہ زندگی کا دار و مدار تھا اور اسی مشن کی کامیابی پر مجھے ماضی کے چند حسابات کو بے باک بھی کرنا تھا۔ میں نے خاموشی سے لقمے حلق سے اتارنے شروع کر دیے۔ یہ بات میں نے بڑی تلخی سے سوچی تھی کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری کھانا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو مجھے کم از کم اس کے ایک ایک لقمے کی لذت اٹھانی چاہیے۔ میں نے بھی اپنے لیے وہی کھانا منگوایا تھا جو آئرس نے طلب کیا تھا۔ کھانے کے دوران میں دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا کہ آخر اس عورت کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو آئرس کی آنکھیں مجھے اپنی حالت پر مسکراتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ دفعتاً وہ میری طرف جھک گئی۔ میں یہاں تمہیں دھوکہ دینے نہیں آئی ہوں، اس نے مٹھاس سے بھرپور سرگوشی کی۔ کیا تم اپنے بارے میں مجھے کچھ بتانا پسند کرو گے؟ میں شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہوں لیکن نہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں سنجیدہ ہوں۔ کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ تمہارے بارے میں سب کچھ۔ میں ایک اسٹاک بروکر ہوں، میں نے جواب دیا۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، لیکن ایک اجنبی عورت سے بھلا کون احمق سچ بولتا ہوگا؟ میں کلا مائنروں میں پیدا ہوا تھا، کچھ عرصے تک میں لندن میں بھی رہا ہوں۔ میری 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے جو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اور جھوٹے بھی ایسے کہ جسے جھوٹ بولنے کا فن بھی نہیں آتا۔ یکایک مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس عورت کو میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ کہاں؟ میں نے ذہن پر خوب زور دیا لیکن یاد نہ آ سکا۔ اس کی ایک ایک چیز مجھے مانوس محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میں اس سے بالکل ہی مختلف حالات میں کہیں ملا تھا اور اس کے بعد وہ میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گئی تھی۔ میں نے اسے مزید غور سے دیکھا۔ اس بار مجھے یقین کر لینا پڑا کہ ہم دونوں اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں ملے تھے۔ اگر اس کا چہرہ یا حرکتیں مانوس تھی تو ممکن ہے ماضی کی کوئی عورت میرے لاشعور میں اس سے گڑمٹ ہو رہی ہو۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور اپنے ناخنوں سے اسے کترنے لگی۔ پھر اس نے زیر لب کہا، ہم اس جگہ بات چیت نہیں کر سکتے۔ میرا مطلب ہے یہاں اس انداز میں کھل کر بات چیت نہیں ہو سکتی جس طرح ہونی چاہیے، لہٰذا ہمیں فی الحال اپنے انداز سے یہی ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم یہاں کے ماحول سے بیزار ہو گئے ہیں، یا پھر ہم دونوں ایسے میاں بیوی ہیں جنہیں ایک دوسرے سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، تاکہ تم اس بہانے پھر سے اڑ کر کسی اور شاہ پر جا بیٹھو۔
میں نے ماحول کی کرختگی کو کم کرنے کے لیے کہا۔ تم مجھے ہر شاخ پر بیٹھ جانے والی چڑیا نہیں کہہ سکتے، اس کے لہجے میں شکایت تھی، اور میں خود کو محض ایک شاخ پر سمجھنے پر احتجاج کرتا ہوں۔ پھر تم کیا ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، ایک شہتیر۔ بہرحال ہمیں خاموشی سے کھانا ختم کرنا چاہیے، اس مشورے پر تم شروع ہی سے خود بھی تو عمل کر سکتی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اب میرے لیے خاموش رہنا مشکل ہے۔ ہاں، میں بے قابو ہو گئی تھی، اس نے اقرار کیا، اور پھر سیاہ آنکھیں چند لمحوں تک میری آنکھوں کے راستے میرے دل کی راہ تلاش کرتی رہیں۔ قدرے وقفے کے بعد اس نے سرگوشی کے انداز میں لب گشائی کی۔ میں جانتی ہوں کہ تم سوالات کرنے کے لیے بے چین ہو۔ میں تمہارے بارے میں بہت زیادہ جانتی ہوں، جبکہ تم میرے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس ریستوران میں ہر طرف کان ہی کان بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر کسی ایک میں بھی ہماری باتوں کی بھنک پڑ گئی تو تمہارے ساتھ ساتھ میں ابھی مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ ویٹر جلدی ہی سوپ لے کر آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی کھانا نمٹانے لگا۔ وہ بھی خاموشی سے سوپ کے پیالے پر جھکی رہی اور ہمارے درمیان اب مزید کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ کھانے کے بعد میں نے فوراً ہی بل ادا کر دیا۔ جب ہم باہر آئے تو آئرس نے میرے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے کہا، اس انداز میں چلو جیسے ہم پرانے دوست ہیں، اس علاقے میں میرے جاننے والے موجود ہیں۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر تم واقعی میری محبوبہ بننا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تم جیسی حسین دوست پر میں بجا طور پر فخر کر سکتا ہوں۔ شکریہ، فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ اس نے فلسفیانہ انداز اختیار کیا اور کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے وضاحت کی، میں تم میں اس لیے دلچسپی نہیں لے رہی ہوں کہ تم ایک پرکشش مرد ہو، لہذا تمہیں میری یہ بات گرہ میں باندھ لینی چاہیے۔ میں کسیانے انداز میں ہنس پڑا۔ وہ میری الجھن میں مسلسل اضافہ کر رہی تھی۔ جب ہم کار کے قریب پہنچ گئے تو اس نے اپنا بازو مجھ سے چھڑا لیا اور گہری نگاہ سے کار کو دیکھتے ہوئے بولی، آج پہر تو تمہارے پاس دوسری کار تھی۔ میرا ہاتھ کام گیا اور چابی اگنیشن میں لگنے کے بجائے پھسل گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ میں دوسری کار میں جوئی اور فرگونا کے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے گیا تھا، اور پھر شام کو میں نے کرائے کی یہ گاڑی منگوائی تھی۔ جہاں تک مجھے اطمینان تھا اس سلسلے میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی، لیکن میرے ساتھ جو عورت تھی اس نے شاید میری عقل ہی حبت کر دینے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے قلیل مدت سے یہ دوسرا دھماکہ کیا تھا، جبکہ میں ابھی پہلے ہی دھماکے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکا تھا۔ وہ نائلون کے سیاہ موزوں میں لپٹی ہوئی گداز ٹانگوں کو سمیٹ کر میرے پہلو میں جلوہ گر ہوئی اور میں خود پر قابو پانے کی کوشش میں ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ لیکن اس بار مجھے کم از کم اگنیشن میں چابی ڈالنے میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ کار اسٹارٹ کر کے جب میں نے اسے ٹریفک کے بہاؤ میں ڈال دیا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے ایک طویل سانس لی اور کہا، کیا اب تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور تم در حقیقت مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یقیناً اسی مقصد کے تحت تو میں تمہارے قریب آئی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ گھٹنوں کو ہلا کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم قدرے سخت ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر نگاہ ڈالی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم نے کہا تھا کہ آج پہر مجھے کسی چھت پر دیکھا تھا، اس کے علاوہ تم نے مجھے کوئی دوسری کار چلاتے دیکھا تھا۔ آخر تم نے اس وقت پولیس کو فون کیوں نہیں کر دیا؟ آئرس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر میں ایسا کرتی تو یقیناً اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیتی۔ میں ایک ایسی بیوہ ہوں جس کا شوہر فرگونا تنظیم کا ایک اعلیٰ رکن تھا۔ میرے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ اگرچہ یہ بھی ایک دھماکہ ہی تھا، لیکن اس بار غالباً میں ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے کار کا توازن بگڑنے نہیں دیا۔ جو اعصابی تھکن محسوس کر رہا تھا وہ فوراً ہی دور ہو گئی۔ میرا دل البتہ اتنی تیزی سے دھڑک اٹھا تھا کہ مجھے اپنے سینے کے اندر ہتھوڑا چلنے جیسی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کہیں وہ ان آدمیوں میں سے تو نہیں تھا جو آج ہلاک ہوئے ہیں؟ میں نے لہجے کو ہر ممکن پرسکون رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت میں یہاں ہرگز نہ ہوتی۔ تنظیم نے میرے شوہر فیگل کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں نے میری طرف دیکھا۔ تم نے فرگونا تنظیم سے جنگ کا آغاز کیا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں تمہاری معلومات بہت کم ہے، جبکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ جانتی ہوں۔ آئرس نے ایک طویل سانس لے کر انکشاف کیا۔ 10 منٹ تک میں کار ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ اس دوران خاموش رہی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ ذہن میں الفاظ کی ترتیب درست کر رہی ہو۔ جب یہ وقفہ بہت طویل اور اعصاب شکن محسوس ہونے لگا تو میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ پلیز بولتی رہو، اتنی دھماکہ ہے اس گفتگو کے بعد تمہاری خاموشی میرے لیے گھٹن کا باعث بن رہی ہے۔ وہ میری آواز سن کر چونک پڑی، پھر کسی خیال کے تحت اس کا جسم کانپ گیا۔ دراصل میں یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔
اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، بلکہ میرے ذہن میں یہ بات کروٹیں لے رہی تھی کہ تم میری بات پر یقین بھی کرو گے یا نہیں، یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ بہرحال میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی تمہیں معلوم ہو اسے تم اپنے ذہن میں اس طرح محفوظ کر لو کہ تمہارا دل ہر بات بغیر کسی شبے کے مانتا چلا جائے۔ آئرس نے دھیمی آواز میں کہا اور ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس بار چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ واقعی کہانی کا آغاز سوچ رہی ہے۔ پھر اس نے سوچ کی گہرائی سے ابھرنے کے باوجود ڈوبی ڈوبی سی آواز میں کہنا شروع کیا، جب میری شادی ہوئی تو میں اس وقت 17 سال کی تھی۔ میں ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہو چکی تھی۔ اس کے شوہر کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ تنظیم کے جو اعلیٰ ممبران اٹلی میں سرگرم عمل ہیں ان میں فیگل کا نام بہت اہمیت رکھتا تھا۔ پھر ایک روز ایک خبر بھی میرے کانوں تک پہنچی تھی کہ فیگل کو ایک سڑک پر اوندے منہ پڑا پایا گیا تھا۔ ان دنوں میں مدام کے چکروں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس سرسری سی خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اس طرف عدم توجہ کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حادثہ اٹلی میں پیش آیا اور مجھے ان دنوں لندن کے معاملات سے ہی فرصت نہیں تھی۔ یہ غالباً 1.5 سال پہلے کی بات تھی کہ فیگل کو اوندے منہ اس طرح پایا گیا تھا کہ اس کا جسم چھلنی ہو چکا تھا اور اسے مرے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے تھے۔ تو تم فیگل کی بیوہ ہو؟ میں نے کہا، ہاں، اور مجھے اس تنظیم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ میں فرگونہ تنظیم کے چیچڑے بکھیرنے کے لیے آخری حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ اس کے لہجے سے بلا کا استحکام ظاہر تھا۔ لیکن تم کیا کر سکتی ہو؟ میں ہر اس شخص کی مددگار ثابت ہو سکتی ہوں جو فرگونہ کا قلع کما کرنے کا خواہشمند ہو۔ میں نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کار میں اب قدرے اندھیرا تھا اور میری آنکھیں صرف آئرس کا ہیولائی ہی دیکھ سکتی تھیں۔ اس کے باوجود میں اس کے بنچے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان کی سرخی ختم ہو گئی ہے اور ان میں جذبات کی شدت سے خفیف سی کپکپاہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں نے اپنے بیگ کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کی انگوٹھیوں کے جوڑوں سے یقیناً سفیدی جھلک آئی ہوگی۔ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تھوڑی سی مدد استعمال کرنے میں کوئی عذر نہیں محسوس کروں گا۔ میں نے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں حیران تھا کہ آخر اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی۔ تم نے آج تنہا 3 ایسے آدمیوں کو ٹھکانے لگایا ہے جن کا تعلق فرگونہ تنظیم سے تھا۔ اس واردات کے بعد افواہ پھیل گئی ہے کہ اٹلی میں کرائم وار شروع ہو چکی ہے۔ کوئی شخص فرگونہ تنظیم کا یہاں اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے اپنے گروہ کو استعمال کر رہا ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جوئی کو قتل کروانے کے لیے کسی پیشہ ور قاتل کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور اس قاتل نے فرگونہ کے 2 گرگوں کو بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دیا ہے۔ انہی گرگوں میں سے ایک کار چلا رہا تھا اور دوسرا ایک مشین گن لیے بیٹھا تھا۔ ان دونوں نے میرے خاندان کے آخری افراد کو بے دردی سے ہلاک کر دیا اور مجھے بھی اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں انہی گرگوں میں سے ایک کار چلا رہا تھا اور دوسرا ایک مشین گن لیے بیٹھا تھا۔ ان دونوں نے میرے خاندان کے آخری افراد کو بے دردی سے ہلاک کر دیا اور مجھے بھی اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں سے موت کا جبڑا صرف 1 انچ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں، میں اس روز تجہیز و تکفین کے موقع پر قبرستان میں موجود تھی۔ آئرس نے کہا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کار روک دی تھی۔ سامنے سگنل کی آنکھ انگارہ ہو رہی تھی۔ آئرس نے اپنے بارے میں جو انکشاف کیا تھا اس سے ایک بڑی الجھن ختم ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں وہ سیاہ لبادے والی عورت گم گئی جسے میں نے قبرستان میں دیکھا تھا، اور اس وقت مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ کون ہے اور اس تدفین کے موقع پر یہاں کیا کر رہی ہے۔ تم خاموش ہو؟ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں پہلے کہاں دیکھ چکا ہوں۔ تم نے بتایا تو یاد آیا کہ میں نے تمہیں سیاہ ماتمی لباس میں دیکھا تھا۔ اس وقت تمہارے چہرے پر سیاہ جالی دار نقاب بھی تھا۔ میں تمہارا چہرہ دیکھنے میں تو کامیاب نہیں ہوا تھا، لیکن تمہارے جسم کے ساتھ اتنی پرکشش تھی کہ میں نے اسے ذہن نشین کر لیا تھا۔ تمہارے نشیب و فراز نے میری یادداشت میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ میں تمہارے والدین کی تدفین دیکھنے آئی تھی۔ میں ہر اس تدفین میں شرکت کرتی ہوں جس کا تعلق فرگونہ کے کسی شکار سے ہوتا ہے۔ اس طرح دراصل میں ایک ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جس کی مدد سے میں اپنے شوہر کی موت کا انتقام لے سکوں۔ کاش میں تمہاری باتوں پر یقین کر سکتا، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا بازو تھام لیا۔ آئرس کا ہاتھ نرم اور حرارت سے بھرپور تھا۔ مجھ پر اعتماد کرو، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس میں ذرا سا بھی مبالغہ نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں انتہائی قدم بھی اٹھانے سے دریغ نہیں کروں گی۔ مستقبل قریب میں تم خود ہی دیکھ لو گے۔ سگنل سبز ہو گیا تو میں نے کار آگے بڑھا دی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وقت آنے پر میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔
ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں ایک خطرہ مول لے لیتا ہوں، اب بتاؤ کہ تم کس طرح میری مدد کر سکتی ہو۔ میرے پاس چند کاغذات ہیں، میں وہ تمہارے حوالے کر دوں گی، آئرس نے کہا۔ میں چونک پڑا۔ کیسے کاغذات؟ وہ نوٹس ہیں جنہیں فیگل لکھنے کا عادی تھا۔ اس کے پاس چند ایسی ڈائریاں تھیں جنہیں وہ ہمیشہ مقفل رکھا کرتا تھا۔ اس نے بہت سی کارآمد باتیں اپنی ڈائریوں میں لکھ رکھی تھی۔ وہ کوئی احمق نہیں تھا، مجھے اس کی یہی باتیں پسند تھیں۔ وہ بے حد محتاط فطرت کا آدمی تھا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ موت ہر وقت اس کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ یہاں کا سرغنہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی فکر میں تھا، جبکہ تنظیم کے اعلیٰ عہدے داران اس بات سے بے خبر تھے۔ یہ بات صرف فیگل کو معلوم تھی کہ سرغنہ کیا کر رہا ہے، اور یہی معلومات دونوں میں اختلاف اور بالآخر فیگل کی موت کا باعث بنی تھی۔ لیکن تمہیں کیسے نظر انداز کر دیا گیا؟ سب کا یہی خیال ہے کہ میں ایک احمق بیوہ ہوں، ایک ایسی کمزور عورت جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فرگونا کے گرگے بلا وجہ اپنی گولیاں ضائع کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ وہ کچھ دنوں تک مجھے مختلف قبرستانوں میں دیکھتے رہے۔ میں ان کے ہر شکار کی قبر پر پھول چڑھاتی رہی اور خاموش رہی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے بے ضرر سمجھا۔ بعض تو مجھے پاگل آئرس کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تلخی سے ہنس پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرگونا کے آدمی تمہاری نگرانی بھی کرتے رہے ہیں۔ فرض کرو کہ ہمیں کسی نے ریسٹوران میں ایک ساتھ دیکھ لیا ہو، ایسے میں جب تم واپس جاؤ گی تو کیا تمہارے لیے کوئی خطرہ نہ ہوگا؟ وہ تلخ ہنسی کے بعد بولی، ہاں، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں انہیں بتا دوں گی کہ میں ایک جوان عورت ہوں، ایک ایسی جوان عورت جس کا شوہر مر چکا ہے۔ جوان عورتوں کے جذبات شوہروں کے ساتھ مر نہیں جاتے، اس لیے مجھے ایک مرد کی ضرورت تھی۔ میں کہوں گی کہ میں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے تمہارے ساتھ گئی تھی۔ میں اس کی صاف گوئی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا یہ آئیڈیا انہیں پسند آئے نہ آئے، مجھے ضرور پسند آیا ہے۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے محبت کی نہیں، انتقام کی خواہش ہے۔ اس نے زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا، اور میرے جذبات جو ایک لمحے کے لیے بڑک اٹھے تھے یکایک یوں سرد پڑ گئے جیسے ان پر شدید برف باری ہو گئی ہو۔ بلفاظ دیگر، تم ایک پارٹنر کی حیثیت اختیار کرنا چاہتی ہو۔ ہاں، اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سر کو منفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں مجھے غور کرنا پڑے گا۔ میں صرف یہی چاہتی ہوں، انتقام کے علاوہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں یہ بات ثابت کر دوں گی کہ تمہارے لیے بے حد مددگار ثابت ہو سکتی ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھے کوئی ایسا موقع فراہم کر دو۔ تب پھر میرے ساتھ چلو، میں نے کہا۔ ہم رات بھر یوں شہر میں گھومتے پھرتے نہیں رہ سکتے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس دعوت کو سن کر چونک پڑے گی، اسے فوراً رد کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں میرا ہاتھ تھام کر بولی، میں تو بڑی دیر سے اس دعوت کا انتظار کر رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ اس عورت کی وجہ سے میرا ذہن حادثہ الجھ گیا تھا۔ اس کی باتوں سے سچائی کی جھلک ظاہر ہوتی تھی، لیکن میں جن حالات کا شکار تھا ان کے تحت یوں اندھا دھند کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ کار تیزی سے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹریفک میں چدراپن پیدا ہو گیا تھا، اس کے باوجود احتیاط سے ڈرائیو کرنے کی ضرورت تھی۔ میرا ذہن بار بار بھٹک جاتا، اس لیے 2 بار ہماری کار حادثے سے بال بال بچی۔ میں نے اس دوران یہ بھی محسوس کیا کہ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی ہے۔ اب تک اس نے خود کو ایک ذہین عورت ثابت کیا تھا۔ کچھ عجیب نہ تھا کہ وہ یوں بیٹھی کنکھیوں سے میری دلی حالت ہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کار پارک ایونیو کی طرف موڑ دی تو اس نے کھنکھنا کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اسلحے کے سلسلے میں تم ہاتھ سے ماہر ہو، ٹھیک ہے نا؟ مجھے رائفلوں سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ طبعاً میں ایک شکاری ہوں، لیکن اتفاق سے جانوروں کے بجائے ہمیشہ انسانوں کا شکار کرنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ اس خوبی کو میں اپنے استعمال میں لاؤں گی۔ کس خوبی کو، رائفل یا میری شکاری فطرت کو؟ دونوں، اس نے ہنس کر کہا۔ میں تمہاری مدد بھی کروں گی۔ مثال کے طور پر تم میرے لیے کار ڈرائیو کرو گے؟ اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں، ایسے ہی کام کر کے تمہارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہوں۔ میں منزل مقصود پر پہنچ چکا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ رہائشی عمارت کے سامنے پارکنگ کے لیے قطعاً جگہ نہیں ہے۔ میں نے کار کو اس کے ارد گرد گھمانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تیسرا چکر پورے ہوتے ہی ایک جگہ پارکنگ کے لیے خلا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے اپنی کار وہاں گھسیٹ دی اور دروازے مقفل کرتا ہوا آئرس کے ساتھ کانچ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ لفٹ میں سوار ہونے کے بعد ہم خاموش ہی رہے۔ میں نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کھڑی کمرے کے اندر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں نیلے قالین پر جم گئی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ گردن گھما کر باقی اشیاء کو دیکھتی ہوئی اندر آئی اور ایک طویل سانس لے کر بولی، بہت خوشنما، میں ایسے گھروں کو پسند کرتی ہوں۔
میں نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم اسے ایک کمین گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہو؟ میں نے انکار نہیں کیا۔ وہ پروقار انداز میں قلیم پر چلتی ہوئی صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں تک وہ وہاں کھڑی صوفے کو گھورتی رہی، پھر اس کھڑکی کی طرف بڑھ گئی جہاں سے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت کھڑکی کے سامنے بھاری پردہ تنا ہوا تھا۔ اس نے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا اور میری طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں سے شہر جنت معلوم ہوتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ان روشنیوں کے نیچے پھیلے ہوئے اندھیروں میں کتنے گناہ اور کتنے جرائم ہو رہے ہیں؟ کسی نے شہر کو جنگل کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی تمہاری اس بات کی حمایت ہی کر رہا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا اور اس کے نقش و نگار منجمد سے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تڑپ کر پیدا ہوئی اور میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس کی مسکراہٹ سے چہرے کی ساخت کتنی خوشنما ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ کے بغیر وہ پتھر کا ایک خوبصورت مجسمہ دکھائی دیتی تھی، لیکن ہونٹوں میں خفیف سی تڑپ اس کے چہرے کو زندگی سے بھرپور بنا دیتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر ہاسا طنز کر رہے تھے۔ وہ بولی، ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، اعتماد کی موجودگی میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کچھ پینا پسند کرو گی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی کو نیم رضامندی سمجھتے ہوئے میں نے ڈرائی مور انڈیلنی شروع کر دی اور پھر اس میں برف کی ڈالیاں بھی ڈال دی۔ ایک گلاس آئرس کی طرف بڑھاتے ہوئے میں اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ تم ایک ایسے آدمی تو ہرگز دکھائی نہیں دیتے جس کے دل میں فرگونا کے خلاف نفرت کا زہر بھرا ہوا ہو۔ اس نے گلاس سے ہلکی سی چسکی لیتے ہوئے کہا، تم ایک پلے بوائے دکھائی دیتے ہو۔ میں نے سر کو عقل میں پھینکا اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر میں اس کی طرف تعظیماً جھک گیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، میں نے کہا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، میں نے کہا۔ مجھے یہ رول ادا کرنے کے لیے بڑی مشق کرنا پڑتی ہے۔ یہ میرا دوسرا جنم ہے آئرس۔ میرے لیے ایک بالکل ہی مختلف انداز اختیار کرنا بہت ضروری تھا۔ آئرس کی سیاہ بھویں تن گئی۔ اس نے تعریفی انداز میں گردن کو حرکت دی اور پھر گلاس سے ایک چھوٹا سا گونڈ لے کر زبان کی نازک سی نوک کو ہونٹوں پر پھیرا۔ تم واقعی ایک حیرت انگیز شخص ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں مطلب کی بات پر آ جانا چاہیے۔ میں نے گلاس ختم کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو میں یہ معلوم کرنا پسند کروں گا کہ تم نے مجھے تلاش کیسے کر لیا۔ مجھے اس حادثے کی توقع تھی۔ میں جانتی تھی کہ جلد ہی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا جسم اتنا پرکشش تھا کہ تنہائی میں کسی زاہد کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے پر مجبور ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھا۔ وہ اب صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے گلاس کو میز پر رکھ کر کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس سے وضاحت چاہتا تھا۔ میرے گورنے سے اسے بھی شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جب تمہارے والدین کو دفن کیا جا رہا تھا تو اس وقت میں وہاں موجود تھی۔ میں نے تمہارے تیور دیکھے تھے۔ ایک بار تو میرے جی میں آیا تھا کہ تم سے بات کروں اور تمہیں انتقام لینے پر ابھاروں، لیکن مجھے حوصلہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے پہلے ریڈیو پر تمہارے بارے میں خبر سنی اور اس کے بعد اخبارات سے یہ تفصیل معلوم ہو گئی کہ فرگونا کے درندوں نے تمہارے پورے خاندان کا صفایا کر دیا ہے۔ کون کاسا نوسا؟ مقامی گروہ کا سرغنہ۔ یہ سب اسی کے اشارے پر ہوا ہے۔ جونی وہی قاتل ہے جس کے ایک اشارے پر اس شہر کی چوتھائی آبادی پلک جھپتے ہی قتل کی جا سکتی ہے۔ پھر میں تمہارے خاندان کے باقی افراد کی تدفین میں شریک ہوئی۔ بہت شکریہ، تم نے اتنی زحمت کی جبکہ میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، میں نے کہا۔ اس نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ بولتی رہی، اگر میں ان کے جنازے میں شریک نہ ہوتی تو مجھے کبھی یہ معلوم نہ ہوتا کہ تم زندہ ہو۔ اس کے بعد میں نے تمہاری نگرانی شروع کر دی۔ پھر مجھے بڑی حد تک یہ یقین ہو گیا کہ تم ہی وہ آدمی ہو جس کی مجھے تلاش ہے، لیکن تم ذاتی طور پر میری نگرانی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کام کے لیے میں نے ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی خدمات حاصل کی تھی۔ اس نے گلاس اٹھا لیا۔ جب وہ گونڈ لے کر میری طرف دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ تمہیں یوں چھپا دیکھ کر پہلے تو میں یہ سمجھی تھی کہ تم فرگونا کے قاتلوں سے بچنا چاہتے ہو، لیکن جب میں نے تمہاری بعض حرکتیں دیکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہارے دل میں انتقام کی آگ بھڑک چکی ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے باز نہیں رکھ سکتی۔ میں نے تمہارے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کی انہوں نے میرے اس خیال کی پوری طرح تائید کر دی۔ تم ایک بہترین نشانچی ہو۔ میرا خیال ہے کہ فرگونا کے پاس بہترین نشانچیوں کی کمی نہ ہوگی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات مجھے اپنے آنجہانی شعور سے ہی نہیں
بلکہ اس کے بعض دوستوں سے بھی معلوم ہو چکی ہے کہ میں شاید یہ بتانا بھول گئی ہوں کہ اس تنظیم سے میرا اب بھی تعلق ہے، اور میں اندر کی باتیں آسانی سے آج بھی معلوم کر سکتی ہوں۔ جوئی نے تمہارے خاندان کے باقی افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا تو میں سمجھ گئی کہ وہی تمہارا پہلا شکار بھی ہوگا، اس لیے میں نگرانی کر رہی تھی اور میں منتظر تھی کہ کب تمہاری طرف سے اس پر حملہ ہوتا ہے۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ بالآخر تم مجھے نظر آ گئے، ایک عمارت کی تپتی ہوئی چھت پر۔ میں نے زیر لب کہا۔ آئرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے پاس یہی ایک صورت تھی۔ میں احمق نہیں ہوں جونی، مجھے امید تھی کہ تم ایسا ہی کرو گے، جبکہ فرگونا کے کسی بھی شخص کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اس چھت پر چھپ کر ہی تم بہترین نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایک کمرہ کرائے پر حاصل کیا۔ اس کمرے سے میں چھت کی نگرانی کر سکتی تھی، جہاں سے تمہیں اپنے انتقام کی جنگ کا آغاز کرنا تھا۔ جب تم نے فائر کی تو میں دوڑتی ہوئی نیچے پہنچ گئی، اور پھر میں نے تمہیں ایک عجیب سے لمبے کوٹ میں ملبوس دیکھا۔ تم ایک کار کی طرف تیز تیز چلے جا رہے تھے جو اس عمارت سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں کونے پر رک گئی۔ میں تمہیں بچانا چاہتی تھی۔ اگر فرگونا کا کوئی آدمی اس طرف آ نکلتا تو میرے پستول کی گولی سیدھی اس کی پیشانی پر ہی پڑتی، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا۔ جلد ہی وہ لوگ باہر آ گئے۔ مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ میں نے کسی کو دوڑتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ میں نے بتایا کہ ایک موٹا تازہ شخص تیزی سے دوڑتا ہوا بازار کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ میں نے انہیں دوسری سمت میں ڈال دیا۔ وہ مخالف سمت میں تمہیں تلاش کرتے رہے اور تم آسانی سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ایک جسیم آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں وائلن کیس تھا، اور وہ ایک زرد فلیٹ میں بیٹھ گیا تھا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے جو اطمینان تھا کہ کسی نے بھی میری طرف نہیں دیکھا وہ رخصت ہو گیا، اور یہ بات میرے لیے عبرتناک تھی کہ میری جان اس عورت کی وجہ سے ہی محفوظ رہی ہے، ورنہ شاید وہ لوگ مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ میں نے انہیں غلط راہ پر ڈال دیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تنظیم کے بڑوں کا خیال بدل گیا۔ ان کا خیال ہے کہ کوئی مخالف تنظیم پیدا ہو گئی ہے، یا پھر فرگونا میں ہی کسی مخالف گروپ نے جنم لے لیا ہے۔ تم نے تو اس تنظیم میں خاصا کوہرام برپا کر دیا ہے آئرس، میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر جا کر رک گیا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی ہاتھ میری گرفت سے نکالا۔ تم نے ایک قابل تعریف کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں نے کہا۔ نہیں، یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے، اس نے خیالوں کی گہرائی میں ڈوبتے ہوئے کہا، اور نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ میری گرفت سے آزاد کرا کے گلاس اٹھا لیا۔ میں اس عورت کو گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا جو اچانک ہی میری زندگی میں در آئی تھی۔ اس نے قلیل وقفے میں بڑی ہلچل سی مچا دی تھی۔ میری زندگی کا دائرہ بدل گیا تھا، اور میری عادتوں میں بھی خاصی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن مرد کتنا ہی بدل جائے، عورتوں کے معاملے میں اس کے خیالات شاذ و نادر ہی بدلتے ہیں۔ میری نگاہ اس کے گھٹنوں پر جم کر رہ گئی۔ اس کا جسم جریوں سے بے نیاز تھا۔ یکایک میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ ایک بیوہ ہے، اور اس نے ایک مرد کے ساتھ کئی سال گزارنے کے بعد یکایک مردوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ وہ جوان تھی، خوبصورت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک عورت تھی۔ میں اس کے انداز سے اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے جذبات نہ صرف سو چکے ہیں بلکہ انہیں مردہ ہی تصور کیا جانا چاہیے۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور اپنے بھٹکے ہوئے خیالات کو سمیٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو، میں نے کہا۔ فرگونا تنظیم اس وقت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک تو فریلی کے تحت ہے اور دوسری پرالبر 2 حکمران ہے۔ فی الحال تو یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ انہی میں سے کسی ایک کی حرکت ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ جلد ہی فرگونا تنظیم کا مقامی سربراہ ایک اجلاس طلب کرے گا جس میں سب لوگ موجود ہوں گے۔ میں نے اس کا گلاس ایک بار پھر بھر دیا۔ وہ گلاس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، 4تھا گلاس ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھر میں نے چونک کر کہا، اگر میں تمہارے بارے میں پوری طرح آگاہ نہ ہوتی تو یہی سمجھتی کہ تم میرے ذہن پر نشہ سوار کرنا چاہتے ہو۔ آخر کیوں؟ میں نے بظاہر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اب تم اتنے بھی فرشتے نہیں ہو، یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور میں بھی اس کے ساتھ ہنسنے میں شریک ہو گیا۔ اگر اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا تو شاید میں ایسا بھی کر گزرتا۔ تم جانتی ہو کہ میں ابھی ایک طویل عرصے سے تنہائی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور جوانی میں تنہا رہنا کس قدر حوصلے کا کام ہوتا ہے، اس کا تمہیں مجھ سے زیادہ اندازہ ہوگا۔ بیچارہ جونی، اس نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور مسکرانے لگی۔ یہ تو مجھے کسی نغمے کا بول لگتا ہے، میں نے کہا، اور گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میری مردانہ جذبات سے بھرپور نگاہوں سے گھبرا کر پلکیں جھپکانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ میں اس کاؤنٹر پر جا کھڑا ہوا جہاں میں نے شراب کی بوتلیں سجا رکھی تھی اور جسے میں بار کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مجھے خفیف سا احساس ہوا
کہ وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے گردن گھما کر کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑکی سے جھانک کر شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں نے اسی دوران آئرس کے بھرپور جسم کا بھی جائزہ لیا جو سیال باز سے چھلک پڑ رہا تھا۔ میرے ہونٹ غیر ارادی طور پر مسکرانے لگے۔ میں یہ سوچ کر مسکرایا تھا کہ لاکھ کوشش کے باوجود ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ میں 2 جام تیار کر کے اس کے قریب پہنچا۔ اس نے گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا قد بے حد متناسب تھا۔ اس کا سر میرے دل کے قریب پہنچتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی قریب کھڑی تھی کہ میرے نتنوں سے اس کے جسم سے اٹھنے والی بینی بینی خوشبو ٹکرانے لگی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فرگونا تنظیم یہاں 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، فریلی اور البرٹو۔ فریلی کا گروہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس علاقے پر البرٹو کے آدمی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جوئی فریلی کا بیٹا تھا، اسے اور 2 قاتلوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ بات واقعی فریلی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ البرٹو کے گروہ کو قتل کرنے کا حکم دے دے گا۔ اسی طرح شہر میں وسیع پیمانے پر کرائم وار شروع ہو جائے گی جس سے ہمیں کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے بلکہ یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کر کے ہمارے مشن میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے۔ آئرس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی یہ ذہانت امیز بات اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی اور اس بات میں سر ہلا کر کہا، مجھے یہ آئیڈیا پسند آیا ہے آئرس، واقعی یہ ایک بہترین خیال ہے، لیکن تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریلی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایسا البرٹو یا اس کے آدمیوں نے نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے میری ہچکچاہٹ سے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس لیے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا مقصد ہے کہ ہمیں فریلی کو اس بات کا یقین دلانا چاہیے، ہمیں اس بات کا یقین کر لینا ہوگا کہ وہ واقعی ایسا ہی سوچ رہا ہے۔ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں البرٹو کے 3 گرگوں کو قتل کرنا ہوگا۔ آئرس نے یہ سن کر اس بات میں سر ہلایا اور پسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے گلاس اٹھا لیا۔ اس شاندار خیال کے لیے یہ جام تجویز کرتی ہوں۔ تم واقعی ایک ایسے ہی مرد ہو جونی جو اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے۔ کامیابی یقیناً تمہارے قدم چومے گی۔ میں نے آنکھیں نچا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ میرا بھی یہی منصوبہ تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہارے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ عورتیں واقعی دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں موسیقی گلی ہوئی تھی اور وہ پہلی بار دل کھول کر ہنسی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے پونچھ کر اس نے کہا، سنو جونی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ کوئی فیگل کی خفیہ ڈائریوں کی معلومات سے افادہ حاصل کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں فیگل کی بیوی ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا شبہ میری ہی ذات پر کیا جائے گا۔ ہاں، اس لیے تمہیں وہ ڈائریاں میرے حوالے کر دینی چاہیے۔ میں نے فوراً مشورہ دیا۔ ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس سے پہلے میں یہ سب کچھ تمہارے سامنے بے نقاب کر دوں، میں تمہارے بارے میں ہر طرح سے اطمینان کر لینا چاہتی ہوں۔ ہاں، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، میں نے تائید کی۔ وہ اس وقت قدرے نشے میں ہو گئی تھی اور اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جھول رہی تھی۔ میں بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ کر لطف اندوز ہو رہا تھا کہ قسمت بھی کیسی ستم ظریف ہوتی ہے۔ میری زندگی میں کئی حسین عورتیں آئیں اور کسی نہ کسی طرح اپنے انجام کو پہنچ گئیں، لیکن جہاں ایک حسینہ کا انجام ہو وہیں سے دوسری حسینہ کا آغاز ہو گیا۔ اس پرکشش عورت کی رفاقت ہی میرے لیے فخر کا باعث نہیں تھی، بلکہ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ فرگونا تنظیم کے بارے میں اس کے پاس معلومات کا ایک ذخیرہ تھا۔ شہر کے مغربی حصے میں ایک فارم ہے، آئرس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ فارم البرٹو کی ملکیت ہے۔ فارم کے گرد گھنا جنگل ہے۔ میں ایک بار وہاں اپنے شوہر کے ساتھ جا چکی ہوں۔ اس نے میری طرف چہرہ اٹھایا تو میں اس کے سیاہ آنکھوں میں جھانک سکتا تھا۔ البرٹو کے 3 آدمیوں کو ہر حال میں مرنا چاہیے جونی، نہ کم اور نہ ہی زیادہ۔ خون کا بدلہ خون، 3 آدمیوں کے بدلے میں 3 آدمیوں کو ہلاک ہونا چاہیے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولتی رہی۔ اس طرح ہم البرٹو کو یہ باور کرا دیں گے کہ اس کے 3 آدمیوں کو فریلی نے قتل کروایا ہے۔ فریلی کے 3 آدمی مر چکے ہیں، اس لیے البرٹو کے 3 آدمیوں کو ان کا حساب برابر کر دینا چاہیے۔ ہم کل ہی اس مشن پر روانہ ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ آئرس نے گلاس کا کنارہ اپنے دانتوں پر نزاکت سے مارتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ عورت اب آہستہ آہستہ میرے حلق سے اترنے لگی تھی۔ اگرچہ حلق اور سینے کے درمیان بہت پیچیدہ راستہ ہوتا ہے، لیکن عورتیں اس فاصلے کو بہت جلد طے کر لیتی ہیں۔ میں نے اس کے غیر معمولی صاف اور سفید دانتوں کو دیکھا اور سوچا کہ اس عورت کو سینے میں اتارنے میں مجھے خاصا وقت لگے گا، بلکہ میں تو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے خود بخود ہی دل میں اترنے دیا جائے۔
میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کہ عورتیں تو اٹلی کے گلی کوچوں میں سینکڑوں کی تعداد میں گھومتی پھرتی تھیں، ان میں سے کسی بھی ایک کو قریب بلایا جا سکتا تھا، لیکن یہ بات مجھے خوب اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اپنے مشن کے لیے مجھے پورے ملک میں ایک بھی ساتھی نہیں ملے گی۔ کیا تم اس کام کے لیے بھی وہی رائفل استعمال کرو گے؟ ہاں، 200 گز سے زائد فاصلے پر بیٹھے ہوئے 2 پرندوں کو اس رائفل سے اڑا دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو، لیکن شہر میں کام کرنے کے لیے تمہیں نسبتاً چھوٹے ہتھیار استعمال کرنے چاہیے۔ انہیں استعمال کرنے اور چھپانے میں بڑی سہولت رہتی ہے اور یوں کام بھی بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اگر مجھے ایسے اسلحے کی ضرورت پڑی تو میں یقیناً اسی قسم کے ہتھیار استعمال کروں گا۔ آئرس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اب مجھے اپنے گھر جانا چاہیے۔ نہیں، یہ بے حد خطرناک ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بے حد خطرناک؟ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم نے کہا تھا کہ ایک نوجوان کے ساتھ وقت گزارنے کے ارادے سے نکلی تھی۔ اگر تم اس وقت واپس چلی گئی تو تمہارے بارے میں کیا سوچا جائے گا؟ ابھی تو صرف رات کے 11 ہی بجے ہیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے سختی جھلکنے لگی۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ کم از کم وہ نہیں جو تمہارے ذہن میں ہے۔ وہ سخت آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی۔ تم ایک عورت سے زیادہ ایک ساتھی کی حیثیت سے قیمتی اور قابل قدر ہو آئرس، میں نے کہا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم آج کی رات یہیں قیام کرو، کل صبح ہم یہاں سے اپنے مشن پر روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے جواباً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم بیڈ روم میں سو سکتی ہو، میں نے کہا۔ میں اس کمرے میں سو جاؤں گا، میں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آئرس خاموش کھڑی غور کرتی رہی۔ کیا تم واقعی صوفے پر سو جاؤ گے؟ مجھے تمہاری رفاقت چاہیے، محبت نہیں۔ میں نے اس بار سرد لہجہ اختیار کیا اور وہی جملہ دہرایا جو اس کی زبان سے میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ اوہ! اس کے ہونٹ تفکر آمیز انداز میں سکڑ گئے۔ پھر وہ ہنس پڑی۔ اس کے ہنسنے کے انداز سے جذبات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ جذبات سے آری ایک مختصر سا قہقہہ تھا۔ اس نے گلاس خالی کر کے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آزمائش بھی ہو جانی چاہیے، اس نے کہا۔ میرے یہاں رک جانے سے کل کافی وقت بچ جائے گا، اور ہاں، اب کیونکہ میں نے یہیں رکنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے ایک اور جام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم ایک پرکشش عورت ہو آئرس۔ میں تمہیں پسند تو کر سکتا ہوں، لیکن میری یہ پسندیدگی یک طرفہ رہے گی، اور اس یک طرفہ پسندیدگی میں میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شکریہ جونی، اس طرح کے نسوانی وقار کی بھی تسکین ہوتی رہے گی، اس نے پسندیدگی سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہم دونوں قریب قریب بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اب ہماری گفتگو زیادہ تر ذاتی معاملات پر ہو رہی تھی۔ ہم نے فرگونا سے متعلق بات چیت بند کر دی تھی، لیکن چونکہ باتیں آئرس اور اس کے شوہر فیگل کے متعلق ہو رہی تھی، اس لیے فرگونا کا تذکرہ بھی کسی نہ کسی طرح نکل ہی آتا تھا۔ آئرس کے والدین ابھی زندہ تھے۔ گلور ویلی میں اس کے والد کا ایک ریسٹورنٹ تھا۔ اس کے ایک بھائی تھا اور ایک بہن تھی۔ وہ گلور ویلی میں ہی پیدا ہوئی تھی اور یہیں اس نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا۔ بروک لائن میں اس کی فیگل سے ملاقات ہوئی اور جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ میرے والد کا فرگونا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا، آئرش نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ فیگل سے نہ جانے کیوں متاثر ہو گئے تھے۔ میں نے فیگل سے شادی اپنے والد کے کہنے پر ہی کی تھی، اگرچہ میں اس وقت بہت قریب ہو چکی تھی، لیکن میرے ذہن میں شادی کا خیال نہیں آیا تھا۔ محبوب اور شوہر دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ فیگل بے پناہ دولت مند تھا، اس لیے میرے تمام رشتہ داروں نے شادی کے بعد مجھے ایک خوش قسمت لڑکی قرار دیا۔ فیگل ایک اچھا شوہر تھا، وہ زیادہ شراب نوشی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے مجھے مارنے پیٹنے کی کبھی ضرورت پیش آئی تھی۔ تمہارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ نہیں، اس نے کربناک لہجے میں کہا۔ خوش قسمتی سے ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ہم دونوں میں اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ ہمیں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن یہ نوبت آنے سے پہلے ہی فیگل کو قتل کر دیا گیا اور میں ایک دولت مند بیوہ کی حیثیت سے زندہ رہ گئی۔ میں حیران ہوں کہ آئر فرگونا کے حکام نے تم سے کاغذات کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوال کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور وہ میرے ہاں سے چند کاغذات لے بھی گئے تھے، لیکن فیگل ہر کاغذ کی نقل رکھنے کا عادی تھا۔ میں نے ایسے تمام کاغذات اور اس کی نجی ڈائریاں تو جوری میں رکھ کر مکفل کر دی تھی۔ اس نے بڑے خوشگوار موڈ میں جمائی لی
اور اپنے سرخ دہانے کو نازک نازک اور گلابی پوروں سے ڈانپ لیا۔ میں نے اس طرح نزاکت سے کسی کو جمائی لیتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی یہ حرکت بھی لذت انگیز تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمیں بھی صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے، یہ کہہ کر وہ خوابگاہ میں چلی گئی، اور جب میں نے اسے چند ہی لمحوں کے بعد دوبارہ دیکھا تو حیرت میں کچھ کہنے سے قاصر ہی رہا۔ اس نے الماری سے ایک بستر نکالا اور صوفے پر بستر بچھانے لگی۔ وہ جس انداز میں یہ کام کر رہی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک گھریلو عورت ہے۔ تمہاری بیوی تو شاید ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی برخوردار امجد علی، میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اور دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میری مایوسیوں اور غموں کا ایک طویل سلسلہ تھا، لیکن میں نے اب انہی جذبوں پر نئے جذبوں سے ایک نئی زندگی کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا، اور اس میں مجھے خاصی کامیابی ہو رہی تھی۔ میرے حلق سے یہ سوچتے ہوئے ایک طویل آہ نکل گئی۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ آہ کس سلسلے میں تھی؟ بس کچھ سوچ رہا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں، آئرس بولی، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا خیال تھا کہ سونے کے لیے مجھے بہت جدوجہد کرنی پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آئرس کے بچھائے ہوئے بستر پر لیٹتے ہی میں گہری نیند سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو آئرس میرا ہاتھ تھام کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کوہنیوں کے بل اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے گہری نگاہوں سے آئرس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ نکھرا نکھرا سا تھا۔ 8 بج چکے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ ہاں، جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری نگاہ اس کے برہنہ پیروں سے پنڈلیوں تک پہنچ گئی، اور پھر میں نے چونک کر آئرس کی طرف دیکھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کسی حد تک عادی ہو جانا چاہیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ایک ساتھ رہتے ہوئے خود کو پوری طرح چھپا کر رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور پھر میں نے چونک کر آئرس کی طرف دیکھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کسی حد تک عادی ہو جانا چاہیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ایک ساتھ رہتے ہوئے خود کو پوری طرح چھپا کر رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ خوابگاہ میں چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ ٹیزر، میں نے زیر لب کہا، اذیت پسند۔ خوابگاہ کے غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز سن کر میں نے ہتھیلیاں رگڑی اور پھر گالوں کو بھی رگڑ ڈالا۔ شیو بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ نصف گھنٹے کے اندر اندر ہم دونوں نے تیار ہو کر ناشتہ کیا اور لفٹ کے ذریعے نیچے آ گئے۔ میں نے ایسا لباس پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے درختوں کے درمیان میری نقل و حرکت کو کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ رائفل میں نے کار کی ڈگی میں پہلے ہی رکھ دی تھی۔ جب ہم کار میں منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور تیز ہوا کے جکٹ چل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شکار کے لیے اس سے اچھا شاید کوئی اور موسم نہیں ہوتا۔ میں نے کن اکھیوں سے آئرس کی طرف دیکھا۔ وہ مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے انداز سے یہ ہرگز نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی خطرناک مہم پر جا رہی ہے۔ وہ سیر کرنے والی کسی نوجوان لڑکی کی طرح مسرور تھی۔ خوفزدہ تو نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ ان لمحات کے لیے میں نے بہت کربناک وقت انتظار کرتے ہوئے گزارا، آئرس نے نرمی سے کہا۔ جب سے میں نے فیگل کی لاش دیکھی ہے، ایسی خطرناک مہمات کا خیال میرے ذہن میں خود بہت پیدا ہوتا گیا تھا۔ میں نے ایسے ہی مناظر خوابوں میں دیکھے ہیں اور انہیں حقیقت میں بھی دیکھنا ہے۔ میں ان مناظر کو دیکھنے کے لیے ہی زندہ ہوں، اس لیے میرے خوفزدہ ہونے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ میں نے تائید میں سر کو مثبت جنبش دی۔ کیا میں خون کی پیاسی کوئی عورت نظر آتی ہوں؟ اس نے کچھ دیر بعد سوال کیا۔ نہیں، میں خود کو بھی خون کا پیاسا ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جس شخص نے تمہارے شوہر کو قتل کیا تھا اور جن لوگوں نے میرے پورے خاندان کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ظالمانہ انداز اختیار کیا تھا، جس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بظاہر بے حد معصوم اور بے ضرر دکھائی دیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شہر سے نکلنے کے بعد میں نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ اب ہماری کار 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ مضافات میں پہنچنے کے بعد ماحول کی کشادگی سے گھٹن کا احساس بھی ختم ہو گیا تھا اور طبیعت کھلی کھلی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ دوپہر ہوئی تو آئرس سے میں نے کھانے کے لیے کہا۔ اس نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ بنایا، لیکن میں نے کار ایک درخت کے نیچے روک دی۔ میں خالی پیٹ شکار کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے کہا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جلد از جلد اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے نقش و نگار منجمن سے دکھائی دیے اور ہونٹوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے جیسے وہ ہنسنے یا مسکرانے سے آشنا نہ ہو۔ دوپہر کے کھانے کے لیے سینڈوچز موجود تھے۔ میں نے کھانا شروع کیا تو اسے بھی زبردستی ساتھ دینے پر مجبور کر دیا۔ کھانے سے نمٹ کر اور کچھ دیر سستانے کے بعد ہماری کار ایک بار پھر ویران سڑک پر دوڑنے لگی۔ ابھی تک ہمیں ایک بھی کار دکھائی نہیں دی تھی۔ جس سڑک پر ہم جا رہے تھے غالباً یہ ایک متروک سڑک تھی۔ ایک جگہ شکستہ سا پل تھا،
یہاں سے آئرس نے دائیں طرف گھومنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بلی جیسی چمک تھی اور وہ اس انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے خفیف سی لغزش بھی برداشت سے باہر ہو۔ وہ بڑی ہوشیاری سے میری رہنمائی کر رہی تھی۔ مزید 2 گھنٹے تک سفر کرنے کے بعد اس نے ایک جگہ مجھے کار رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کار روک دی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر ایک طرف جھکی ہوئی شاہوں والا درخت دیکھ کر کار کو اس کے نیچے لے جا کر کھڑی کیا۔ اس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی کار کو دور سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے کار کی ڈگی کھول کر رائفل نکالی، رائفل کا میکانزم چیک کر کے اطمینان کر لیا، پھر پیتل کا ایک کارتوس ڈالنے کے بعد میں نے میگزین کو پوری طرح بھر لیا۔ رائفل لوڈ کرنے کے بعد میں نے آئرس کی طرف دیکھا۔ وہ چمکدار آنکھوں سے میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ 1 منٹ ٹھہرو جونی، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ البرٹو اور اس کے آدمیوں کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین کر لو تاکہ جب وہ تمہیں دکھائی دیں تو انہیں شناخت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ چلتی، لیکن جنگل کا معاملہ ہے، تم ایک شکاری ہو، تم میری بنسبت بے آواز چل سکتے ہو۔ میں وضاحت طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پاپا البرٹو کو تم اس کی غیر معمولی توند کی وجہ سے بآسانی پہچان لوگے۔ اس کا بیٹا انجیلیو ایک لمبا اور سیاہ رنگ کا نوجوان ہے۔ اس کے بائیں رخسار پر چاقو کے گہرے زخم کا نشان ہے۔ وہاں 2 باڈی گارڈ بھی ہوں گے۔ یہ دونوں ہی فرگونا تنظیم کے قاتل ہیں۔ ان میں سے ایک 6.5 فٹ کا خطرناک شخص ہے، جبکہ دوسرے کا قد تو چھوٹا ہے لیکن اس کے جسم میں شیطان کی روح خلول کر گئی ہے۔ وہ ہمیشہ بہترین کپڑے پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ البرٹو کے 7 آدمی ہیں۔ تمہیں اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، میں جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھوں گا انہیں فوراً ہی پہچان لوں گا۔ تم اطمینان سے کار میں بیٹھی رہو اور میرا انتظار کرو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں خفیف سی کپکپاہٹ پیدا ہوئی۔ میں چند لمحوں تک انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی رد عمل نہ ہو تو پلٹ کر جنگل کی طرف چلنے لگا۔ گڈ لک جونی، یہ اس کی آواز تھی، یا ہوا کا ایک لطیف سا جھونکا جو میرے کانوں سے ٹکرا کر میرے دل کو بھی سرشار کر گیا تھا۔ میں نے جواباً پلٹ کر نہ دیکھا اور نہ ہی کچھ کہا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد میں پنجوں کو قدرے دبا کر چلنے لگا۔ یہ سب کچھ اس تربیت کا حصہ تھا جو مجھے ماسٹر ہنری اور مدام کے چکروں میں پڑھنے سے پہلے دی گئی تھی۔ لکشمن داس نے مجھ سے میری پرسرار قوتیں چھین لی تھی، لیکن وہ میری ذہانت اور تجربے کو چھیننے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ تجربے اور ذہانت کی وجہ سے اب بھی میں عام آدمیوں سے کہیں بہتر تھا۔ میں جس انداز میں چل رہا تھا یہ شکاریوں کا محسوس انداز تھا۔ اس طرح چلنے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خفیف سی آہٹ پیدا نہیں ہوتی اور پنڈلیوں کے عضلات پر بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ میں مخروط ذکر فائدہ، تجربے اور مشق کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے راہ میں آنے والی شاہوں کو ہٹاتا ہوا میں مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اس فارم ہاؤس کے بارے میں آئرس نے مجھے رات ہی سب کچھ تفصیل سے بتا دیا تھا۔ شاہوں کو ہٹانا بھی ایک فن ہے۔ جنگل میں رہنے والوں کو اس فن سے واقفیت حاصل کرنی ہی پڑتی ہے۔ شاہوں کو ہاتھ سے اس انداز میں ہٹایا جاتا ہے کہ قرب و جوار میں موجود دشمن اسے ہوا کے جھونکے سے پیدا ہونے والی سرسراہٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ وقفے وقفے سے میں رک بھی جاتا اور درندوں اور پرندوں کی آوازیں سن کر میں مزید محتاط انداز میں قدم بڑھاتا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت کوئی شخص میری طرف متوجہ بھی ہوتا تو مجھے ایک سائے سے زیادہ کبھی اہمیت نہ دیتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر شاہوں کو ہٹانے سے میں پرندوں کو چونکا دیتا ہوں تو یقیناً البرٹو کے آدمی بھی چونک پڑیں گے۔ میں نے ایک جگہ رک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ صورتحال بتا رہی تھی کہ جلد ہی بارش ہونے والی ہے۔ بارش میرے مشن کے لیے بے حد مفید تھی۔